السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इस दुनिया कायनात में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, माशरे की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से
ماحول کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر عائد نہ ہو۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ بعض ذمہ داریاں معاشرے کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں دینی اعتبار سے ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں اخلاقی اعتبار سے ہوتی ہیں، اور بہت سی ذمہ داریاں خاندانی طور پر بھی انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور ہمارے معاشرے میں خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ جب بھی ایک ذمہ دار شخص اپنی کسی ذمہ داری سے روگردانی اختیار کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے پھر افتراق ہوتا ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر بد نظمی ہوتی ہے، اور معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو جو ذمہ داری دے رکھی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اللہ نے بھی ایک ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبی کے ساتھ نوازا ہے کہ انسان ذمہ داری کو قبول کر سکتا ہے، اللہ نے اہلیت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے، اللہ نے جب قرآن مجید کو دینا تھا، اور قرآن ایک امانت ہے، اللہ نے اس قرآن مجید کو سب سے پہلے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ آسمانوں نے انکار کیا کہ اللہ اس ذمہ داری کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب اس ذمہ داری کو اور اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا، تو زمینوں نے بھی اللہ سے کہہ دیا ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، ہم صحیح معنوں میں ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ امانت جو قرآن مجید کی صورت میں ہے ہم اس کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اللہ نے پھر سے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، جو دکھنے میں بڑے طاقتور ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ ذمہ داری پہاڑوں کے اوپر عائد کی تھی، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اللہ اس ذمہ داری کو ہم صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس ذمہ داری کو اگر قبول کیا ہے تو انسان نے کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس اعتبار سے اشرف بنایا ہے کہ یہ ذمہ داریوں کو قبول کر سکتا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر اس کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادت کی ذمہ داری دی ہے، یہ بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے عبادت کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ یہ ذمہ داری میں جب بھی کسی نئی ذمہ داری کو قبول کروں، مثال کے طور پہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، اب شادی ایک ذمہ داری ہے، ظاہر ہے گھر کے اخراجات ہیں، بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی کسی آفس میں، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اب ملازمت کرنے کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا،
تو جب بھی کسی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے سوچ سمجھ لینا ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی الا تستعملونی، اللہ کے نبی مجھے کوئی حاکم بنا دیجئے، کسی علاقے کا گورنر، لیڈر، بڑا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، مجھے کوئی عہدہ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، اور یہ حاکم بننا یا کسی علاقے کا بڑا بننا یہ بہت بڑا عہدہ ہے، تو کمزور آدمی ہے، اس عہدے کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکے گا، اس ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری تم قبول نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ جو عہدہ ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو ایک بوجھ ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن رسوائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ندامت پر پریشانی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، ہاں وہ آدمی جو کسی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر ذمہ داری قیامت کے دن اس کے لیے بوجھ اور کسی قسم کی پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ یہ روایت ہمیں سمجھاتی ہے کوئی آدمی کسی علاقے کا وڈیرا ہے، کسی علاقے کا حکومتی سطح پر یا پرائیویٹ طور پہ کسی سوسائٹی، کسی ٹاؤن، کسی علاقے کا وڈیرا بنتا ہے اور اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، بلکہ خود طلب کرتا ہے، کسی الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے کسی اپنی ذمہ داری کو خود حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمہ داری جو ہوتی ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو ذمہ داری قبول کر لینے کے بعد اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ آدمی اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا پھر اس کو ندامتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، رسوائیاں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی کہ دنیا میں اس ذمہ داری کا جو بوجھ میں نے اپنی گردن میں لٹکایا تھا اور جو میں نے اپنے گلے یہ ذمہ داری لگائی تھی، کاش میں نے اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا ہوتا۔ آج ہر کسی کو شوق ہے کہ مجھے کوئی ذمہ داری ملنی چاہیے، مجھے کوئی معاشرے میں بڑا عہدہ ملنا چاہیے، مجھے کوئی بڑی کرسی سے نوازنا چاہیے، میری معاشرے میں ایک حیثیت ہے، مجھے بہت بڑا مقام، بہت بڑا منصب، بہت بڑا عہدہ درکار ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ کے نبی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یہ جو عہدے ہیں، جو منصب ہیں، جو بڑی کرسیاں ہیں، جو بڑی سیٹیں ہیں، یہ بڑی بڑی امانتوں کی صورت میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رسوائیاں بن سکتی ہیں، ندامتیں بن سکتی ہیں، پریشانیاں بن سکتی ہیں، لہٰذا جب بھی کسی ذمہ داری کو آپ کے سامنے ایک آپشن ہو، آپ اس ذمہ داری کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین اور دین آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ صحیح طور پہ اس کو دیکھیں آیا یہ ذمہ داری آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی معاملہ ہماری ساری زندگی میں ہونا چاہیے۔ میں کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں،
मालिक मुझे काम बताता है कि भाई ये काम है, इतने दिनों में मुझे ये काम दरकार है, या ये काम है इतनी देर में आपने इस काम को करना है। भाई मैं अगर उस काम को कर सकता हूं तो उस जिम्मेदारी को कबूल करूं, और अगर मैं उसे अदा नहीं कर सकता, मुझे शरीयत पाबंद करती है कि मैं ऐसा किसी भी इसके साथ कोई कौलो इकरार न करूं जो मेरे पास अहलियत ही नहीं है। मैं इस मालिक के नज़दीक भी मुजरम हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी मुजरम हूँ, क्योंकि मैंने उस जिम्मेदारी को कबूल तो किया लेकिन सही तौर पे उसकी अदायगी मुझसे हो नहीं सकी। याद रखिएगा, हमारे माशरे में बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं अल्लाह ने जो मेरे आपके ऊपर आयद की हैं। मेरी सारी जिम्मेदारियों से बढ़कर के जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जिस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मुझे पैदा किया है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है, और इस दुनिया में आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी और इस दुनिया में आने के बाद सबसे बुलंद तरीन काम और इस दुनिया में आने के बाद अव्वलीन जो तरजीह है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की सूरत में अल्लाह की इबादत है। इससे बढ़ के कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी पेशानी को झुकाना, अल्लाह के सामने क़याम की सूरत में खड़े होना, अल्लाह के सामने कभी रुकू और सजदे में जाना और अत्तहियात में बैठ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के डंके बजाना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये है। लिहाजा अगर मैं काम अच्छे तरीके से करता हूँ, मैं एक अच्छा शोहर हूँ, मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं एक अच्छा हाकिम बन चुका हूँ, मैं इलाके में जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं सही तौर पर अदा कर रहा हूँ, कोई आदमी मेरी जिम्मेदारी के ऊपर मेरे ऊपर एतराज नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी इबादत की सूरत में लगाई थी अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो आप सबसे बढ़ के इस दुनिया में गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगाई है वो अल्लाह की इबादत है। इबादत है तो आप सबसे पहले इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं और इस जिम्मेदारी को आपने अदा कर लिया है। और अगर इबादत नहीं है तो फिर सारी दुनिया की जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर डाल लें और उनको सही तौर पर भी अदा करने की कोशिशें करना शुरू कर दें। अगर अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप सही मानों में जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कुछ जिम्मेदारियों का तज़किरा किया है। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में वो रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खबरदार, कान खोल करके इस बात को सुन लिया जाए, खबरदार कान खोल के इस बात को सुन लीजिए कि इस दुनिया में हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते सवालात होंगे। हर एक निगरान है, हर कोई मुहाफिज है और उससे उसकी रइयत के बारे में, मातहत चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवालात करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 5 जिम्मेदारियों का तज़किरा किया है और मैंने आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में उन 5 जिम्मेदारियों का बतौर खास तज़किरा करना है जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। इमाम जो होता है, हाकिम जो होता है, जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई भी किसी हुकूमती मनासिब में से किसी मनसब पर जो फायज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इमाम राइन है, वो इमाम मुहाफिज है, वो जिम्मेदार है। और इमाम से उसकी रइयत के बारे में,
حاکم سے، اس کی رعایا کے بارے میں صدر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امام کو اس دنیا میں حاکم بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کا محافظ ہوتا ہے، اپنی عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، ہم نے یہ سمجھا کہ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ اکٹھے کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں اور وہ پھر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنتا ہے، پھر اس کی ایک خاص کرسی صدارت ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ یہ شاید اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حاکم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے جس ذمہ داری کے بارے میں حاکم سے سوالات کرنے ہیں، حاکم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے اس کو حاکم بنا دیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جس کو کوئی زمین دیتا ہے، کوئی ملک دیتا ہے، کوئی بادشاہت دیتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ حاکم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سوال کریں گے، تو حاکم تھا اور میں نے تمہیں اختیارات دے رکھے تھے، بتا تو نے اپنی مملکت میں، اپنے ملک میں دین اسلام کو کس حد تک نافذ کیا تھا؟ ذمہ داری ہے۔ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے، جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کی ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی جان کا تحفظ کرنا اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ کون غریب آدمی ہے، کس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کس کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر کے سوتے ہیں، کون ہماری اس مملکت میں آدمی ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے؟ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ہم نے عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں پڑھا ہے، جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، یہ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ گلیوں کا چکر لگاتے، کس گھر میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کس گھر میں بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی پوری ذمہ داری جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے۔ اور عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہی آتا ہے، مجھے اس روایت کی سند کا علم نہیں ہے، البتہ یہ بات بڑی معروف ہے، اگر وہ فلاں دریا پر کوئی کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے، عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں ذمہ دار ہوں، اللہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ وہ یہ خوف ان کے دل میں موجود تھا کہ اللہ نے حاکم بنا دیا ہے، ساری رعایا کے حقوق کا خیال رکھنا یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، اور اللہ حاکم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کا تذکرہ کیا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور وہ اللہ اس سے قیامت کے دن آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوالات کریں گے۔ میں نے تمہیں باپ بنایا تھا، تیری ذمہ داری تھی کہ تو نے اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ذمہ داری یہ ہے
کہ میں نے ایک گھر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو دینا ہے، کھانے اور پینے کے لیے، کھلانے اور پلانے کے لیے میں نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ شاید باپ یہ سمجھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر آپ کے نزدیک آپ کی صرف یہی ذمہ داری ہے، آپ بھول میں ہیں، اللہ نے سوال کرنا ہے یہ تیری بیوی تھی، نماز پڑھتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ تیرا یہ بیٹا ہے، تو نے اس کو نماز کا پابند بنایا تھا یا اس کو نماز کا پابند نہیں بنایا تھا؟ تو اپنے اس بیٹے کو کیا مسجد میں بھیجتا تھا نماز پڑھنے کے لیے اس لگن کے ساتھ جیسے تو اپنے بیٹے کو سکول کالج میں لگن کے ساتھ بھیجتا تھا؟ اور جیسے بڑا ہو کر کے تیرا یہ بیٹا کاروبار نہیں کرتا تھا تو اس سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، کیا کبھی دینی امور کے بارے میں بھی اپنے بیٹوں سے تو ناراض ہوا تھا؟ اللہ سوال کرے گا، اللہ سوالات کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل راع، آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ذمہ دار ہے، مسئول، اللہ اس سے سوالات کریں گے اس کے گھر کے بارے میں۔ تیرے گھر میں تیرے ہوتے ہوئے ٹی وی ٹیلی ویژن لگتا تھا اور وہاں پہ بہت فلمیں لگتی تھی، تیرے گھر میں بچے غیر محرموں کی تصویریں دیکھا کرتے تھے، اور یہاں پہ تیرے گھر میں جو ٹی وی ٹیلی ویژن لگا تھا وہ مغربی جو روایات تھیں، تیرے بچوں نے ان مغربی روایات کو دیکھ کر کے اپنی ساری زندگی ان کے مطابق گزارنا شروع کر دی اور تو نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر باپ اپنے بچوں کے لیے ATM کارڈ بن چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف کھلانا اور پلانا میری ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ سوال کریں گے، ممکن ہے یہی بچے بڑے ہو کر کے اللہ کے دربار پہ جب پیش ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے، میرا یہ باپ یہ مجھے ساری باتیں سکھاتا تھا، ہر چیز کا حکم دیتا تھا، صحیح غلط کی تمیز دیتا تھا، لیکن میرے اس باپ نے کبھی مجھے مسجد میں اپنا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر کے تو نہیں گیا، میرے اس باپ نے نہیں بتایا تھا دینی اعتبار سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی۔ میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کے چہرے پہ پردہ نہیں ہوتا اور آپ ذمہ دار ہیں، آپ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ اللہ سوال کریں گے۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یانی میں تیرا کردار تھا، اگرچہ تو عورت نہیں تھا، تو بے پردگی کرنے والا نہیں تھا، لیکن جس گھر کی اللہ نے آپ کو بھاگ دوڑ، جس گھر کی بھاگ دوڑ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی تھی، تم نے اس گھر کی بھاگ دوڑ کو صحیح معنوں میں اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھا اور تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری یہ ہے مرد کے کپڑوں کو دھونا، ان کو استری کرنا، خامد کو کھلانا اور پلانا، بچوں کو اٹھانا اور سکول بھیجنا، ان کے کھانے اور پینے کا اہتمام کرنا، شاید یہ ذمہ داری سمجھ رکھا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے جیسے باپ کی ایک ذمہ داری ہے، ماں کو بھی اللہ نے ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے اللہ نے ماں کو بنایا ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے جیسے 1 2 3 الف با اور تا اور ABC سکھاتی ہے، ویسے ہی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے بیٹا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں سچ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، زبان سے گالن گلوچ نہیں کرنا۔ ماں کی ذمہ داری ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین،
باپ کی ذمہ داری بھی ہے، ماں کی ذمہ داری بھی ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو جاتا ہے، شریعت پابند کرتی ہے آپ اپنے ان بچوں کو مار کر کے مسجد میں بھیجیں۔ ماں کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا عورت جو ہوتی ہے، اللہ نے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن عورت سے سوال کرنا ہے۔ لہٰذا عورت جو ہے یہ اپنے خاوند کے گھر کے مال کی محافظ بھی ہے، اپنے خاوند کی عزت اور آبرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ نے یہ بھی ذمہ داری اپنی اس عورت کو دے رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو اس کو اس کے خاوند کو مال و دولت کے ساتھ نوازا ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس مال کی حفاظت اور اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا اللہ نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اور اگر یہ عورت صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی اور عورت سارا دن اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ٹی ویژن پر اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے، اسے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، پھر کتنی دیر سے وہ گھر میں باہر ہے، کہاں گئی ہے، سکول ہے یا کالج ہے یا کسی اور جگہ پہ جا نکلی ہے۔ اگر اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف موبائل چاہیے اور وہ اپنی خاوند کی خدمت بھی نہیں کرتی اور اپنے خاوند کا کہا بھی نہیں مانتی، بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کرتی، دینی تربیت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ جواب دہی کا دن ہے۔ اللہ نے ذمہ داریوں کے بارے میں کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ نے سوال کرنا ہے اور اللہ سوال کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والخادم راع فی مال سیدہ، خادم جو ہوتا ہے، ملازم جو ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اللہ نے اس خادم سے، اس نوکر سے اور اس ملازم سے اللہ نے کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ تیرے مالک نے تیرے اوپر بھروسہ کیا تھا، تمہیں اپنی دکان میں جگہ تھی پھر اپنے غلے کے اوپر تمہیں بٹھایا تھا، اور وہ مال جو تیرے ہاتھ میں تھا، تصرف کا اختیار مالک نے تمہیں دے دیا تھا، لیکن تم نے اس میں کرپشن کی اور تم نے اس مال میں ناجائز قسم کے تصرفات کیے، تم نے اس مال کو مالک کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کیا۔ اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور جس جگہ پہ اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی آدمی کے اوپر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور مالک جو ہوتا ہے ایک ملازم کو اپنے ہاں رکھتا ہے، پھر ساری زندگی ملازم جو ہے وہ اپنے اعمال، اپنے کرتوت کی وجہ سے مالک کا کبھی بھی اس کا بھروسہ جو ہے وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہوا، اور کبھی بھی اس نے اخلاص کے ساتھ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، یہ غلام، یہ مالک کا جو نوکر ہے اور جو ملازم ہے، اللہ نے اس ملازمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے عبادات کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے تو مزدور تھا اور کسی گھر میں مزدوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، پھر جو اس کے مال کے ساتھ کھلواڑ تم نے کیا تھا، وہ جو 1 مہینے کا کام تھا جسے 3 مہینوں تک تم لے گئے، اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ آپ کسی کی دکان میں ایک ملازم کی حیثیت میں داخل ہوئے، پھر اس دکان سے مال کو چرانا شروع کر دیا، پھر مال کو ڈائریکٹ سیل کرنا شروع کر دیا، اور اس کی پروفٹ مالک کو دینے کی بجائے اپنی جیب میں ڈالتے رہے، پھر اسی مالک کی دکان سے چیزوں کو آپ اپنے طور پر لوگوں کو دیتے رہے، اور جو پیسے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالتے رہے۔ دیکھا مالک موجود نہیں ہے،
غلے سے پیسے چراتے رہے، کیونکہ وہ آپ کی دسترس میں تھے۔ لہٰذا اللہ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو پیسوں کی جو کرپشن ہوتی ہے نا، شاید یہی کرپشن ہوتی ہے، نہیں، جو وقت کی آپ کرپشن کرتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی تھی، مالک نہیں آیا، آپ 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، 6 گھنٹے دکان کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ جو 1-2 گھنٹہ آپ وقت نہیں دے رہے یا وہاں ہو کر کے آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اللہ نے اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والخادم راع، خادم جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے فی مال سیدہا، اپنے مالک کے مال کے بارے میں، ومسئول عن رعیتہ، اور اس غلام سے بھی اور اس ملازم سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راع فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے مال کا مسئول ہے، راعی ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میں بیٹا ہوں، میرا ایک باپ ہے، وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے کسی کام کی غرض سے، سودا صرف لانے کے لیے، اور وہ میرا باپ جو مجھے پیسے دیتا ہے وہ پیسے در حقیقت تو میرے نہیں ہیں، لیکن میں اس کے مال میں ناجائز تصرفات کرتا ہوں، صرف یہ سمجھ کر کے یہ پیسے تو میرے باپ کے ہیں، میں جہاں چاہوں اس کا استعمال کروں، نہیں، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یا باپ نے ساری زندگی پیسے سنبھال کر کے رکھے، اور جیسے ہی وہ باپ مرا اور وہ پیسے آپ کے پاس وراثت کے طور پہ آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان پیسوں کو ناجائز راستوں پہ، غلط جگہوں پہ اور غلط مواقع پر آپ نے ان پیسوں کو آنن فانن ضائع کر دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ سے سوالات کیے جائیں گے، اللہ سوال کریں گے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے جو آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی، وہ مال جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑا تھا، تم نے اس مال کو نشے میں لگا دیا، جوے میں لگا دیا، اس مال کو کسی غلط جگہ پہ برباد کر دیا، تلف کر دیا، ضائع کر دیا، اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھی بات جس میں میرا تعاون ہو سکتا ہے، اور میں اگر اس میں تعاون نہیں کرتا، جو میری ذمہ داری تھی، اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ جو میری ذمہ داری تھی، اور میں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال کرنا ہے۔ میرا کوئی بھائی مشکل میں ہے اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سک رہا ہوں اور میں اس کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں اس کی مدد نہیں کر رہا، تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، اور اس کے باوجود میں نہیں کر رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سوال کریں گے کہ یہ تو کام کرنے پر قادر تھا، میرا فلاں آدمی بھوکا تھا اور فلاں آدمی پیاسا تھا، فلاں بے لباس تھا، تو سارا کچھ کر سکتا تھا، اور اگر تم نے نہیں کیا، اللہ سوال کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کریں گے کہ یہ جو ذمہ داری آپ کی تھی، جو آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ بھائیو، ہم کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں اور کتنے غلط کاموں کو روک سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، حالانکہ ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ گالی دینا اچھا کام نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی لڑائی کو ختم کرواؤ، ہمارے سامنے دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے موبائل سے کیمرہ کھول کر کے ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر تو لگانی ہے، لیکن کوئی آدمی ہمت نہیں کرتا کہ وہ آگے ہو کر کے ان کے جھگڑے کو ختم کروا دے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی آدمی مجال ہے کہ وہاں پہ رک کر کے وہ
وہ گرنے والوں کو پکڑے اور ان کی مرہم پٹی کرے، کسی ہاسپٹل میں لے جائے، کوئی آدمی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا اور سوشل میڈیا ان باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ کراچی میں جو گل پلازے میں آگ لگی، کہا یہ جاتا ہے وہ ٹی وی کی باتیں اور خبروں کی باتیں ایک طرف، کسی نے کہا کہ وہ 50 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے، کسی نے 60، کسی نے 70، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ میں نے ایک معتبر ذرائع سے اس بات کا مجھے علم ہوا، 500 سے زائد شہادتیں، اموات اور ہلاکتیں وہاں پر ہو چکی، لیکن کوئی آدمی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کسی بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے اور کسی بہت بڑے پلازے کو کھڑا کیا جاتا ہے، کیا بنانے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اگر یہاں آگ لگ جائے تو اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہے؟ وہ ابتدائی جو تدابیر ہے، آگ کو بجانے کے جو طور طریقے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں وہاں لگانا کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ لیکن اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ آگ لگی رہی، لوگ ویڈیو بناتے رہے، سوشل میڈیا ان باتوں سے بھرا پڑا رہا، بعد میں پتا چلا کہ 6، 7، 8 گھنٹے گزر گئے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچا۔ ہم اجتماعی طور پہ ہم من حیث القوم بے حس لوگ ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی نہیں سمجھتا کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو قبول کیجئے اور سمجھیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے گلی محلے میں کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا شروع کر دیتا ہے؟ کوئی آپ کے رشتہ داروں میں سوالی بن چکا ہے، کوئی بھکاری بن چکا ہے، اور آپ حاجی صاحب ہیں، آپ نمازی صاحب ہیں، آپ بڑے ہاتھ جمرے کرتے ہیں۔ وہ ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے سب سے اولین ذمہ داری آپ کی یہ بنتی تھی کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی سوالی ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو، اپنی جھولی کو پھیلانے پر مجبور ہو چکا ہے، آپ کی ذمہ داری تھی آپ اس کے دستے بازو بنے۔ سردی کے موسم میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، گلی محلے والوں میں کسی کے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے آپ کے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو ذمہ داری ہیں ان کو قبول کیجئے، وگرنہ وہ آنے والا دن ہے، اس دن ان ذمہ داریوں کی جواب دہی کے لیے آپ تیار رہیے، جوابات ڈھونڈیے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہوں گے کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کو ہم قائل کر لیں گے کہ اللہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں تو کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال کر کے، کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال کر کے میں سرخرو ہو جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ہوگا کسی آدمی کے 2 قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو کھڑا کرو، ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ وہ جو ذمہ داریاں اللہ نے دنیا پہ عائد کر رکھی تھی اور ان ذمہ داریوں کو قبول کیا یا انکار کیا اور ان ذمہ داریوں کو نبھایا یا بس پوچھ ڈالا، اللہ رب العالمین کہیں گے ان کو کھڑا کرو،
ان سے ابھی سوالات کیے جائیں گے، اور پھر ہر فرد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کریں گے، اور اس بندے کو اللہ کو جواب دینے ہوں گے، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی آدمی نہیں ہوگا جو ترجمانی کر رہا ہو، بلکہ ایک ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ ان سے سوال کریں گے، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، اللہ سوال کریں گے اس کے عمر کے بارے میں، یہ عمر تم نے کہاں گزاری، یہ عمر، یہ زندگی، یہ 50 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 40 سال، یہ جو اللہ نے ہمیں عمر دی ہے، زندگی دی ہے، یہ عمر بہت سی ذمہ داریوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ سوال کریں گے اس عمر کو کہاں گزار کر کے آیا ہے، تو کیا یہ جواب دیں گے صبح اٹھتے تھے شام تک کبھی فیس بک کو دیکھتے تھے، کبھی واٹس ایپ کو دیکھتے تھے، کبھی انسٹاگرام کی ریلز کو دیکھتے تھے، کیا یہ اللہ کو جواب دیں گے؟ اور ہمارے نوجوان کیا یہ اللہ کو جواب دے کے قائل کر لو گے کہ ہم کبھی کرکٹ کے میدان میں اپنے جوہر دکھاتے تھے، کبھی چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر کے اپنا سارا دن برباد کر دیا کرتے تھے، کبھی ٹی وی ٹیلی ویژن پر کرکٹ کو دیکھتے، مزاحیہ ڈراموں میں اپنا وقت گزارتے، کیا ان باتوں سے اللہ کو قائل کر لیں گے؟ اور کیا اللہ رب العالمین آپ کے ان جوابات سے مطمئن ہو جائیں گے؟ یا ان سوالوں کے جوابات کوئی اور ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اللہ نے عمر کے بارے میں سوال کرنا ہے، بتاؤ اس عمر کو کہاں گزارا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اللہ نے دوسرا سوال کرنا ہے، میں نے تمہیں علم دیا تھا، تمہیں پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے، تمہیں پتہ تھا کہ سود کے قریب نہیں جانا، تمہیں پتہ تھا کہ رشتہ داروں کو رشتہ داریوں کو ملانا ہے، تمہیں اس بات کا علم تھا کہ ہر وہ کام جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے رکنا ہے، ہر وہ کام جو انسان کے مفاد میں ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزرنا ہے۔ اللہ سوال کریں گے اپنے علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تیسرا سوال کریں گے عن مالہ، اپنے بندے کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں 1 سوال، علم کے بارے میں 1 سوال، اللہ مال کے بارے میں 2 سوال کریں گے، بتاؤ اس مال کو کہاں سے کمایا تھا، کہاں پھر اس مال کو صرف کیا، بتاؤ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو کس حد تک تم نے ادا کیا، مال کمایا کہاں سے، اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ اور اللہ رب العالمین پھر سوال کریں گے عن جسمہ، بندے کے وجود کے بارے میں، اس جسم کو تم نے کہاں کھپایا ہے، اپنی جوانی کو کہاں کھپایا ہے، اپنے بڑھاپے کو کہاں برباد کیا ہے، اپنے بچپن لڑکپن کی زندگی کو کہاں کہاں تم نے گزارا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اللہ نے آپ سے سوال کرنے ہیں، اور بندے کے جو قدم ہیں وہ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کہیں گے ان کو ٹھہراؤ، ان کو کھڑا کرو، ابھی یہ سوالات کیے جائیں گے، لہٰذا قبل اس کے کہ اللہ ہمیں اس عدالت میں کھڑا کر لے، ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں اللہ سوالات کرنا شروع کر دیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں نبھانا شروع کر دیجئے، وگرنہ وہ عدالت لگنے والی ہے جس کے بارے میں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا، اور وہاں اگر انسان کی زبان انکار کرے گی، قرآن کہتا ہے پھر ہاتھ بولیں گے، پھر ٹانگیں بولیں گی، پھر انسان کا وجود بولے گا، اور اللہ کو شکایات کرے گا کہ اللہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بندے نے یہ کام بھی کیا تھا، یہ نافرمانی بھی کی تھی، اس ذمہ داری کا بھی انکار کیا تھا، اور اس ذمہ داری کو بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور پھر انہیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
दुआ फरमा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वअंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअज़िल बिहिम बअसका अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन या क़ाज़ियल हाजात क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।